بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس۔ آج ہم اردو کی چوتھی نظم اسلامی مساوات کا دوسرا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے لیکچر میں نے شاعر اور نظم کا تعارف بیان کیا تھا، اور آج ہم نظم کے پہلے 4 بند کی تشریح کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، حسب معمول آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے پچھلے لیکچر کا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں تاکہ پچھلا لیکچر ریوائز ہو جائے۔ تو یہ نظم مولانا الطاف حسین حالی کی ہے، جو کہ حالی کی مشہور نظم مسدس حالی سے لی گئی ہے، جس کا اصل نام مد و جزر اسلام تھا، یعنی اسلام کا اتار چڑھاؤ، کیونکہ اس میں مسلمانوں کے شاندار ماضی کو بیان کیا گیا ہے اور پھر ان کے زوال کی بات کی گئی ہے، اور آخر میں روشن امید جو ہے اس کی کرن دکھائی گئی ہے۔ تو چونکہ یہ نظم مسدس کی حیت میں لکھی گئی تھی، اس لیے اسے مسدس حالی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو زیر بحث نظم اسلامی مساوات مسدس حالی کے 7 بندوں پر مشتمل ہے۔ پہلے بند میں قوموں کے زوال کی بحث ہے، اگلے 4 بندوں میں امراء یعنی امیر لوگوں کی خرابیوں کا تذکرہ ہے، اور پھر چھٹے بند میں غربا کی حالت زار کا نقشہ کھینچ کر آخری بند یعنی 7ویں بند میں مساوات کا درس دیا گیا ہے، اور جس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان کو انسان کے کام آنا چاہیے۔ اب میں آج کے لیکچر کا آغاز جو ہے وہ تشریح سے کر رہی ہوں، یعنی جو پہلے 4 بند ہیں ان کی ہم ایک ایک کر کے تشریح کریں گے۔ تو بند نمبر 1 یہاں پہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر، تو ہوتے ہیں مسخ ان میں پہلے تونگر، کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر، نہ عقل ان کی ہادی نہ دین ان کا رہبر، نہ دنیا میں ذلت نہ عزت کی پرواہ، نہ عقبیٰ میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ۔ تو یہاں پہ اس کے پہلے ہم جو ہے وہ مشکل الفاظ کے معنی میں آپ کو بتا دوں۔ دفتر کا مطلب ہوتا ہے، دفتر الٹنا کا مطلب ہوتا ہے تباہ ہونا، برباد ہونا۔ پھر اس کے بعد مسخ کا مطلب ہے بگڑا ہوا۔ تونگر کہتے ہیں مالدار امیر لوگوں کو، دولت مند کو۔ کمال ان میں رہتے ہیں باقی، کمال کہتے ہیں ہنر کو، جوہر کہتے ہیں خوبی کو۔ نہ عقل ان کی ہادی کا مطلب ہدایت دینے والا، اور نہ دین ان کا رہبر کا مطلب رہنمائی کرنے والا۔ تو یہاں پر اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ دنیا میں جب کوئی قوم برباد ہوتی ہے تو پہلے اس کے دولت مند لوگ بگڑتے ہیں، اور ان میں کوئی خوبی باقی نہیں رہتی، وہ عقل سے کام نہیں لیتے اور نہ دین سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور انہیں دنیا میں ذلت کی کوئی پرواہ نہیں رہتی اور نہ جنت دوزخ کی کوئی پرواہ رہتی ہے، یعنی آخرت کی بھی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ ہم اس کی جو تشریح ہے وہ اب کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، مولانا الطاف حسین حالی کے دور میں جو مسلمانوں کے حالات تھے وہ بہت خراب تھے۔ حکومت مسلمانوں سے چھینی جا چکی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار اخلاقی اور معاشرتی جو کمزوریاں ہیں وہ مسلمانوں میں پیدا ہو گئی تھیں۔ تو ان حالات میں مسلمان رہنماؤں نے قوم کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ ہر کوئی اپنے اپنے میدان میں مصروف عمل ہو گیا۔ تو یہاں پر جو حالی تھے انہوں نے مسدس حالی لکھ کر قوم کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کی تھی،
اور اسی طرح اس بند میں وہ کہتے ہیں کہ جب کسی قوم پر تباہی اور بربادی کا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے امیر لوگ بگڑتے ہیں، اور اس قوم کے جو دولت مند ہیں یعنی ان میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان میں کوئی کمال اور فن باقی نہیں رہتا، نہ کوئی خوبی ان میں نظر آتی ہے، اور وہ دولت کے نشر میں اس قدر مست ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ دین سے بھی بالکل بیگانہ ہو جاتے ہیں، اور دینی تعلیمات پر بالکل بھی عمل پیرا نہیں ہوتے، کوئی عمل نہیں کرتے، بالکل آزاد اور بے مہار زندگی جو ہے وہ گزارنے لگتے ہیں، اور جو ایسے لوگ ہیں وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور عقل سے اور دین سے بالکل رہبری حاصل نہیں کرتے، اور پھر ایسے لوگوں کو وہ کہتا ہے کہ دنیا میں عزت یا ذلت کی کوئی پرواہ بھی نہیں رہتی، نہ ذلت سے ان کا دل جو ہے وہ موم ہوتا ہے یا دکھتا ہے، اور نہ ان کو کوئی عزت کی پرواہ ہوتی ہے، اور بلکہ یہ جو لوگ ہیں یہ آخرت سے بھی حالی کہہ رہا ہے کہ وہ بے پرواہ ہو جاتے ہیں، انہیں جہنم کا بھی کوئی خوف نہیں رہتا اور نہ کوئی انہیں جنت کی چاہت ہوتی ہے، اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بالکل بے مقصد زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی کسی قوم کے امیر لوگوں کی حالت جو ہے وہ یہ ہو جاتی ہے کہ وہ جب یہ ہو جاتی ہے جو کہ اوپر حالی نے بیان کی ہے، یعنی وہ بگڑ جاتے ہیں، تو وہ قوم وہ کہتا ہے کہ بالکل برباد ہو کر رہ جاتی ہے، علم و ہنر بالکل مٹ جاتا ہے، پھر اقتدار ایسی قوم سے چھن جاتا ہے، اور وہ طرح طرح کی اخلاقی برائیاں جو ہیں ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ایسا ہی جو ہے وہ بر صغیر میں مسلمان قوم کے ساتھ ہوا، اور آخر میں وہ قوم جو 1000 سال سے حکمران چلی آ رہی تھی وہ غلامی اور ذلت کا شکار ہو گئی۔ یہاں پر حالی نے ایک اور بڑا خوبصورت بند بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ ادھر مال و دولت نے یا منہ دکھایا، ادھر مال و دولت نے یا منہ دکھایا، ادھر ساتھ ساتھ اس کے ادبار آیا، پڑا آ کے جس گھر پہ ثروت کا سایہ، عمل وہاں سے برکت نے اپنا اٹھایا، نہیں راس یا 4 پیسے کسی کو، مبارک نہیں جیسے پر چونٹی کو۔ تو اس بند میں حالی نے اسی طرح سے اپنے جو بند ہے اس کی خوبصورت جو وضاحت ہے وہ کی ہے۔ اب ہم بند نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ بند نمبر جو 2 ہے وہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا، وہ یہ ہے کہ نہ مظلوم کی آہوزاری سے ڈرنا، نہ مفلوک کے حال پر رحم کرنا، ہوا و ہوس میں خودی سے ڈرنا، تعیش میں جینا نمائش پہ مرنا، سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، دم نزا تک خود فراموش رہنا۔ تو اس کا مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے، آہوزاری کا مطلب ہوتا ہے رونا دھونا، مفلوک کہتے ہیں تباہ حال، غریب لوگوں کو مفلوک، ہوا و ہوس کہتے ہیں خواہش نفسی، پھر اس کے بعد تعیش عیش و عشرت کی زندگی، دم نزا مرنے کے قریب ہونا، اور خود فراموش رہنا خود کو بھولے رہنا۔ پھر اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ تباہ ہوتی ہوئی جو قوم ہے اس کے امیر لوگ نہ مظلوم کی آہوزاری سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی وہ غریب پر رحم کرتے ہیں، اور ہرس اور خواہشات نفسی کے پیچھے بھاگتے ہیں، عیش اور دکھلاوا ان کی عادت بن جاتا ہے، اور خواب غفلت سے یہ کبھی ہوش میں نہیں آتے، اور مرتے دم تک اپنے آپ کو بھولے رہتے ہیں، یعنی خود سے فراموش رہتے ہیں۔ تو یہاں اس دوسرے بند میں مولانا حالی یہ کہتے ہیں کہ جس قوم پر برا وقت آتا ہے اس قوم کے دولت مند لوگوں میں بے شمار برائیاں پیدا ہوتی ہیں، تو پھر مولانا یہاں یہ کہتے ہیں کہ اس قوم کے جو امیر لوگ ہیں وہ بے حس اور درد دل سے بالکل عاری ہو جاتے ہیں، یعنی مظلوموں کی آہوزاری ان پر کوئی اثر نہیں کرتی،
اور یہ سنگ دل لوگوں کے دکھ درد کو محسوس بالکل بھی نہیں کرتے، یعنی ایسے سنگ دل ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کے دکھ درد ان کو نظر ہی نہیں آتے۔ اور پھر ایسے لوگ مظلوم کی آہ سے نہیں ڈرتے، یہ غریب لوگوں کے حال پر بالکل رحم نہیں کرتے، نہ ان کی مدد کرتے ہیں، اور مصیبت میں بھی لوگوں کی وہ مدد نہیں کرتے۔ اور جو ہے حالی کہتا ہے کہ جو درد مندی ہے وہ تو انسان کا اولین فریضہ ہے، یعنی انسان کا اولین فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں دوسروں کے لیے درد رکھے، جیسا کہ حالی نے یہاں پہ ایک اور شعر کہا ہے کہ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔ تو یہاں پہ حالی اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو شخص کسی مظلوم کی آہوازاری سے نہ ڈرے اور جس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو، وہ غریبوں پر رحم نہ کھائے، اپنے دل میں درد نہ رکھتا ہو، اور وہ شخص لالچ، طمع اور ہوس میں خود فراموش ہو جائے، یعنی خود ہی سے وہ گزر جائے، تو وہ کہتا ہے کہ پھر ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ خلق خدا سے کوئی ہمدردی نہیں رکھتے، نہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کو کوئی خوف ہوتا ہے، اور وہ صرف اور صرف جھوٹی شان و شوکت سے ان کو غرض ہوتی ہے، اور وہ دولت کے بلبوتے پر اپنی نمائش کرتے ہیں۔ ان کی جو رہائش ہے وہ فلک بوس ہوتی ہے، یعنی اتنی بڑی بڑی عمارتیں ہوتی ہیں جو کہ آسمان کو چھو رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں ان کے دل میں جو ہے وہ بالکل بھی خوف خدا نہیں رہتا۔ یہاں پہ جو سید ضمیر جعفری ہیں جو کہ اردو کے ایک مشہور و معروف شاعر ہیں، اور ان کی آگے ایک نظم بھی آپ پڑھیں گے، آدمی اس کا نام ہے، اسی میں سے ایک شعر یہاں پہ بڑا اچھا مناسب وقت پہ یاد مجھے آ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ جو آدمی ہیں، جو لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، وہ تعیش کی دنیا میں خود کو بھول جاتے ہیں، فرعون بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگ عیاشیوں میں زندگی بسر کرتے ہیں اور نمود و نمائش کے عادی ہو جاتے ہیں، اور غفلت اور خود فراموشی کا یہ عالم جو ہے ان کی روح کو بھی زنگ آلودہ کر دیتا ہے، اور وہ درد دل سے بالکل بیگانہ ہو جاتے ہیں، دل ان کا جو نور سے بالکل جو ہے وہ خالی ہو جاتا ہے۔ تو خود کو بھولنے کے وہ کہتا ہے کہ یہ لمحے، یا خود کو فراموش کرنے کے یہ لمحے اتنے طویل تر ہو جاتے ہیں کہ یہاں تک کہ ان کی زندگی کے آخری لمحے آ جاتے ہیں، یعنی دم نزاع تک وہ خود کو فراموش کرتے ہیں، یعنی عالم نزاع میں بھی مبتلا ہو کے وہ توبہ سے بالکل محروم ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ اقبال کا یہاں پہ خوبصورت شعر ہے کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ مختصر یہ کہ امیر جو لوگ ہیں، شاعر کہتا ہے کہ خود فراموش ہوتے ہیں، وہ انتہائی ظالم ہوتے ہیں، رحم کے جذبے سے ان کے دل خالی ہوتے ہیں، ان کا لالچ بڑھ جاتا ہے، اور عیش و عشرت انہیں نمود و نمائش کا عادی بنا دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ مرتے دم تک بھی نہیں سنبھلتے، اور اس دنیا کے ظلم و ستم کی جواب دہی کے لیے وہ دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جہاں زندگی کے ایک ایک لمحے، دل کی ایک ایک دھڑکن، نگاہ کے ایک ایک زاویے، اور ماتھے کی جو ایک ایک شکن ہے، اور لبوں کی ایک ایک جو حرکت ہے، اس کا جواب دینا ہوگا کہاں پہ؟ آخرت کی زندگی میں۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ خواجہ میر درد کا خوبصورت شعر ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو درد دل کے لیے پیدا کیا ہے، امیر لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہے کہ وہ غریبوں کا خیال کریں، مظلوم اور مفلوک کے حال پر رحم کریں۔ اب آگے اسٹوڈنٹس بند نمبر 3 ہے، آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔
پریشان اگر قحط سے ایک جہاں ہے تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سما ہے۔ اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے۔ بنی نوع انسان کا حق ان پہ کیا ہے، وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سما ہے۔ سما جو ہے یہ یہاں پہ سامان کو کہا گیا ہے۔ بعض اوقات سیکنڈ ایئر جو شاعر ہے وہ اپنے شعری ضرورت کے تحت بعض جو الفاظ ہیں یا کسی لفظ کو حذف کر دیتا ہے، یعنی اس کو ختم کر دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے۔ تو یہاں سین میم الف ماء نون غنہ سما سے مراد سامان ہے، جو گھریلو ضروریات کا سامان ہوتا ہے، اس کو سما کہا گیا ہے، یعنی الف جو ہے اس میں حذف کر دیا گیا ہے۔ پھر فصل خزاں سے مراد ہے خزاں کا موسم، یعنی بدحالی، اس کا مطلب زوال کا دور۔ پھر اس کے بعد گل فشاں جو ہے اس کا مطلب ہے پھول بکھیرنے والا، یعنی اس کا مطلب ہے خوشحالی، خوشحال دور۔ پھر بنی نوع انسان جو ہے بنی نوع انسان کا مطلب ہو گیا نوع بشر، یعنی انسانوں کی ایک قسم۔ بنی نوع انسان، نوع بشر، انسانوں کی ایک قسم، عالم انسانیت اس سے مراد ہے، اور نوع سے مراد ہوتا ہے قسم۔ یہاں پر اب اس کا جو مفہوم ہے وہ ہمارا یہ ہوگا کہ اگر لوگوں پر قحط کی آفت ٹوٹ پڑے تو انہیں کچھ فکر نہیں ہوتی، یعنی اگر امیر لوگوں پر امیر لوگوں پر نہیں، غریب لوگوں پر قحط کی آفت ٹوٹ پڑے تو انہیں امیر لوگوں کو کچھ فکر نہیں ہوتی، کیونکہ گھر میں ان کے ہر چیز موجود ہوتی ہے، یعنی جو سامان ہے وہ وافر مقدار میں، ضروریات زندگی کا سامان وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ اور اگر امت کا باغ اجڑ جائے تو بھی یہ لوگ پریشان نہیں ہوتے، انسانوں کا اپنے اوپر کوئی حق نہیں مانتے اور خود کو انسانوں سے جدا سمجھتے ہیں، ایک الگ قسم کی مخلوق، ایک الگ قسم کی نوع سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو بند ہے اس میں حالی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر زمانے میں قحط کا عالم ہو، یعنی لوگوں کو کھانے کو کچھ بھی نہ مل رہا ہو، وہ فاقوں سے مر رہے ہوں، تو جو امیر لوگ ہیں ان کے کان پر جوں بھی نہیں ریگتی، انہیں کسی قسم کا کوئی احساس نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے گھر میں تو دولت کی ریل پل ہوتی ہے، وہ زندگی نہیں گزار رہے ہوتے بلکہ زندگی انہیں گزار رہی ہوتی ہے۔ جیسے یہاں پہ ایک ناصر کاظمی کا خوبصورت شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ کڑوے خواب غریبوں کے، میٹھی نیند امیروں کی۔ اور چونکہ حالی کے دل میں قوم کا درد ہے، وہ حالی تمام عمر جو ہے وہ مسلمان جو ہے، یعنی مسلمان جو امت ہیں ان کے زوال پر بہت دکھ اور درد کا اظہار کرتے تھے، اور یہ نظم جو ہے یہ امت کے زوال کے بارے میں ایک دل گزار شعری مرثیہ بھی ہے، یعنی ہم اس کو مرثیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ مرثیہ میں کیا ہوتا ہے کہ جو مرنے والا ہے اس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں اور پھر ان کے اوپر افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو شعر ہے یہ ایک مرثیہ کی صورت بھی بیان کر رہا ہے۔ حالی کہتے ہیں کہ قوم پسماندہ ہے، زوال پذیر ہے، اور ہمارے باغ میں خزاں نے ڈیرے ڈال دیے ہیں، یعنی وہ خزاں نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر طرف بدحالی کا دورہ ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ جو امیر لوگ ہیں وہ قوم کی اس حالت سے بالکل غافل ہیں، کیونکہ ان کے دل جو ہیں وہ درد، محبت اور مروت سے بالکل خالی ہیں، اور ان کا اپنا چمن یعنی اپنا جو گھر ہے وہ پھول برسا رہا ہے، یعنی ان کے اپنے گھر میں بہار ہے، کیونکہ آسائش اور عیاشی کے تمام سامان انہیں وافر مقدار میں موجود ہیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ غریبوں کی تکلیفوں کا کوئی احساس نہیں رکھتے اور نہ قوم کی تباہ حالیوں کا ان کو کوئی فکر ہے۔
جیسے یہاں پر ایک خوبصورت شعر کسی شاعر نے کہا ہے کہ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ یعنی جو امیر لوگ ہیں انہیں باہر کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں، اگر دل میں احساس کی آنچ باقی ہی نہ رہے تو وہ دل بالکل پتھر کا ایک ٹکڑا ہو جاتا ہے، بلکہ پتھر بھی اس سے شاعر کہتا ہے کہ بہتر ہے، کم از کم وہ کہتا ہے کہ جو پتھر ہیں ان سے چشمے تو پھوٹتے ہیں یا شرارے تو ابھرتے ہیں، اور جو امیر کا دل جب بے سوز اور سوچ سے بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ کہتا ہے کہ چونکہ ہر بلندی کے بعد پستی ہے، یعنی امیر لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ بلندی کے بعد پستی بھی ہے، یعنی ایک دن انہیں نیچے بھی آنا ہے، تو تب وہ کہتا ہے کہ پھر پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ تب وہ جو وقت ہے وہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، کیونکہ دم نزاع کا جو وقت ہے وہ قریب آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک اور بھی خوبصورت شعر ہے، شاعر کہتا ہے کہ نزاع میں جس دم رگیں کھنچنے لگی غافلو، نزاع میں جس دم رگیں کھنچنے لگی غافلو، یاد آئیں گی خمار عیش کی انگڑائیاں۔ اور ایسے جو لوگ ہیں وہ کہتا ہے شاعر کہ انسان نہیں، اور بنی نوع انسان کا ان پر اپنے آپ پر وہ کوئی حق بھی نہیں سمجھتے، ان کے ہمسائے چاہے بھوکے ہوں، غم میں مبتلا ہوں، کوئی مر جائے، وہ ان کے پاس اظہار افسوس کی بھی کوئی فرصت نہیں ہوتی، اور وہ کہتا ہے کہ جب ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے تو تب وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے۔ جیسے میر حسن کا جہاں پہ ایک خوبصورت شعر ہے کہ صدا عیش دوراں دکھاتا نہیں، صدا عیش دوراں دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ اب بند نمبر 4 کی طرف آتے ہیں۔ بند نمبر 4 ہے کہاں بندگانے ذلیل اور کہاں وہ، کہاں بندگانے ذلیل اور کہاں وہ، بسر کرتے ہیں بے غم قوت و ناں وہ، پہنتے نہیں جز سمور و کتاں وہ، مکاں رکھتے ہیں رشک خلد جناں وہ، نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بھر، نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بھر۔ یہاں اب آپ معنی کی طرف آ جائیں تو بندگان ذلیل سے یہاں پہ مراد ہے ادنا درجے کے لوگ، وہ لوگ جنہیں امیر لوگ جو ہیں وہ ذلیل اور حقیر سمجھتے ہیں، اور قوت و نا کا مطلب ہوتا ہے خوراک اور روٹی، بنیادی ضروریات، خلد کہتے ہیں جنت کو، اور جناح جنت کی جمع، خلد جناح جنت کے جیسے، جز کہتے ہیں سوا کو، اور سمور جو ہے یہ برفانی جانوروں کی کھال کا ایک لباس ہوتا ہے جو سردی سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے، اور کتان جو ہے وہ ایک باریک ریشمی کپڑا ہوتا ہے جو کہ گرمی میں پہنا جاتا ہے۔ جز سمور و کتان کا مطلب، جز کا مطلب سوائے، سمور و کتان یعنی سردیوں اور گرمیوں کو سے بچنے کے لیے جو کپڑا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کا مفہوم ہوگا کہ جو عام لوگ ہیں، جو ادنا درجے کے لوگ ہیں، وہ ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں، انہیں ہر سہولت حاصل ہوتی ہے، پہننے کے لیے قیمتی لباس اور رہنے کے لیے اونچے محل انہیں میسر ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ ایک قدم سواری کے بغیر نہیں چلتے، ہر وقت ان کی محفل جو ہے اس میں نغمہ و ساز جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ تو یہاں پہ جو شاعر ہے وہ امیر لوگوں کو غریبوں کی غربت کا کوئی احساس نہیں ہے، اس کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ جو امیر لوگ ہیں وہ انہیں ذلیل و خوار سمجھتے ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں وہ روٹی کمانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ سخت محنت کرتے ہیں، پھٹے پرانے لباس میں وہ ملبوس ہوتے ہیں، یعنی پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں، اور بعض اوقات ننگے پاؤں سفر کرتے ہیں،
بلکہ محنت اور مشقت کر کر کے شاعر کہتا ہے کہ ان کی جو ہتھیلیاں ہیں ان پر گٹے پڑ جاتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پہ ایک حبیب جالب شاعر ہیں، انہوں نے ایک خوبصورت شعر پڑھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس درد کی دنیا سے گزر کیوں نہیں جاتے، اس درد کی دنیا سے گزر کیوں نہیں جاتے، یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں، مر کیوں نہیں جاتے۔ اور دوسری طرف جو شاعر ہے وہ امیر لوگ جو ہیں ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ انہیں خوراک کا کوئی غم نہیں ہوتا اور ان کا لباس اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ سردیوں میں وہ برفانی جانوروں کی کھال کا بنا ہوا لباس پہنتے ہیں تاکہ سردی کی شدت سے محفوظ رہ سکیں، اور گرمیوں میں وہ باریک کپڑا لباس پہنتے ہیں۔ اور غریب لوگ جو ہیں وہ کہتا ہے کہ وہ ٹوٹے پھوٹے جھونپڑوں میں زندگی کے دن پورے کرتے ہیں، اور جہاں فاقوں کے ساتھ ساتھ آہوں کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ جبکہ وہ کہتا ہے کہ جو امیروں کے مکان ہیں وہ بلند تر، حسین تر اور وسیع تر ہوتے ہیں، اور وہ اس قدر بلند ہوتے ہیں کہ بلندیوں میں وہ کہہ رہا ہے کہ آسمان کو چھوتے ہیں، اور ان میں آرام، آسائش اور عیش و عشرت کے تمام سامان جو ہیں وہ میسر ہوتے ہیں، اور وہ اس قدر وسیع و عریض ہوتے ہیں کہ شاعر کہتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ وہ یعنی ان کو دیکھ کر انسان یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے تو زمین پر ہی جو جنت ہے وہ بسائی ہوئی ہے۔ تو جو غریب لوگ ہیں وہ محنت مزدوری کے لیے وہ کہتا ہے کہ میلوں ان کو پیدل سفر کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ ان کے جو پاؤں ہیں ان میں چھالے پڑ جاتے ہیں، اور جو امیر لوگ ہیں وہ کروڑوں کی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں۔ اور پھر اپنا دل بہلانے کے لیے شاعر کہتا ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ نغمہ اور ساز کی جو محفلیں ہیں ان میں وہ مصروف رہتے ہیں، یعنی ہر وقت راگ اور رنگ میں وہ مست رہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ جو حالی تھے انہوں نے یہ جو اشعار ہیں یہ 1878 میں لکھے تھے، ٹھیک ہے، اور تب حالی جو امیروں کی عیاشیوں کا ذکر کر رہے ہیں تب یہ عالم تھا، لیکن آج اگر آج کے دور میں آپ اپنے گرد و پیش نظر ڈالیں دیکھیں تو یہ بات آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ اب تو زمین سے آسمان تک اتنی تبدیلی پیدا ہو چکی ہے کہ جو امیر ہیں وہ امیر تر اور جو غریب ہیں وہ غریب تر ہو گئے ہیں، اور امیر لوگوں کے مکانات دیکھ کر بندے کی جو عقل ہے یا حیرت ہے وہ گم ہو جاتی ہے، ان کی آسائشات دیکھ کر جو ہیں وہ غریب لوگ آپ کو پتہ ہے وہ سخت تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جو غریبوں کی حالت زار ہے وہ امیروں کی جو جنت ہے اس کو دیکھ کر جو ہے وہ اور بہت دکھ ہوتا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ اس قدر مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں، اور جو امیر ہیں وہ یہاں پر امیر تر جو ہیں وہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے پہلے جو 4 بند ہیں ان میں ان کی تشریح میں نے بیان کی ہے۔ جو پہلا بند ہے اس میں حالی نے جو قوموں کا زوال ہے وہ کیسے آتا ہے اس کے بارے میں بحث کی ہے، اور اگلے جو 3 بند ہیں اس میں انہوں نے جو امیر لوگ ہیں ان کے جو ہیں عادات، ان کا جو بگڑاؤ ہے، ان کی جو بگڑی ہوئی عادتیں ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ تو اگلے اب جو 3 بند رہ گئے ہیں وہ ہم اگلے لیکچر میں ان کی تشریح کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹس آج میں اپنے جو لیکچر کا اختتام ہے وہ ایک خوبصورت شعر سے کرتی ہوں جو کہ میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے۔ خدا حافظ۔